اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم دوستو، بزرگوں، ساری کائنات کو اکیلے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ہمیشہ سے اکیلا یکتا تنہا اور ہمیشہ اکیلا یکتا تنہا رہے گا. قل هو اللہ احد اپنی زبانوں سے کہلوایا ہے کہ بار بار بولو اور اس بات کا اقرار کرو اور کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز اور بے محتاج ذات ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری کائنات کے انسانوں، تم سب ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اس کے در کے بھکاری ہیں، اس کے در کے منگتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ الا لہ الخلق والامر. غور سے سنو کہ خلق یعنی پیدا کرنے کا نظام بھی اسی ایک اللہ کے لیے ہے. اور جب ساری کائنات کو، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کو پیدا اس نے کیا تو ساری کائنات میں حکم اور نظام بھی اس کا چلے گا. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینہما. اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ. کون ہے؟ اللہ. آج ہم سمجھتے ہیں کہ آسمانوں کا الہ اور آسمانوں کا اللہ اور آسمانوں کا خدا تو اللہ ہے، لیکن زمین میں کسی اور کا نظام چلے گا، زمین میں کسی اور کا حکم چلے گا، زمین میں کسی اور کی بادشاہت چلے گی. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، آسمانوں کا الہ بھی اللہ، زمینوں کا الہ بھی اللہ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي. کتنی برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت اور آسمان و زمین کے درمیان کی بادشاہت. تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری چیزوں کی بادشاہت. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ذرے ذرے پر قادر ہے. امر اس کا، حکم اس کا، نظام اس کا، سلطنت اس کی، بادشاہت اس کی، قدرت اس کی، سب کچھ اس کا ہے. ہم بھی اس کے ہیں، ذرے سے لے کر ہاتھی تک سب اس کا، اور چیونٹی سے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک سب اس کا، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب اس کا. سب چیزوں کا علم اس کے پاس ہے. اور عندہ علم الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر. خشکی میں جو کچھ ہے اس کا علم بھی اس کے پاس، تری میں جو کچھ ہے اس کا علم بھی اس کے پاس. پوری کائنات میں اس کا نظام چلتا ہے. کائنات میں انسان دو قسم کے ہیں. بعض وہ جو اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اس کی توحید کا اقرار کرنے والے، اس کو اپنا معبود اور اپنا مطلوب ماننے والے، جن کو ایمان والا کہا جاتا ہے، جن کو کلمہ والا مسلمان کہا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے کلمہ دیا، ایمان دیا. بعض وہ جو اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ شریک کرنے والے. اللہ نے قرآن میں صرف دو تقسیمیں کی. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. بعض ایمان لانے والے ہیں، بعض کافر ہیں. اور اللہ نے خبر دے دی قرآن میں کہ باوجود اس کے کہ اپنی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے نبیوں کے نظام کو چلایا اور 1,00,000 سے زائد انبیاء کو بھیجا جنہوں نے دنیا میں آ کر ایک اللہ کا تعارف کرایا کہ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے
سب کی طرف ہم نے اس بات کی وحی بھیجی کہ سب کو بتا دو، کائنات کو بتا دو، اپنی امتیوں کو بتا دو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں، لہذا اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، اپنا مطلوب اللہ کو بناؤ، اپنے دلوں کا قبلہ اللہ کو بناؤ، اپنے دلوں میں اللہ کو اتارو، اپنی پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکاؤ، اپنے ہاتھ صرف اللہ کے آگے اٹھاؤ، اپنی ضرورتیں صرف اللہ سے مانگو، فاعبدون، لہذا صرف میری عبادت کرو کہ عبادت کے قابل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ باوجود اس کے کہ انبیاء آئے، انبیاء نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ نے انبیاء کی دعوت کو قرآن میں بیان کیا کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ اس کے قوم کے، نوح علیہ السلام کی قوم کی جماعت نے کہا، مالداروں نے کہا، سرداروں نے کیا کہا؟ اے قوم، اے نبی، اے دعوت دینے والے، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہے اور قوم ان کو بے وقوف کہہ رہی، اور بے وقوف سے بڑھ کر اگلا جملہ انا لنظنک من الکاذبین، ہمارا تو گمان یہ کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے ہیں۔ حق کی دعوت دینے والے کو جھوٹا قرار دیا جا رہا، بے وقوف قرار دیا جا رہا۔ آگے سے نبی جواب دے رہے ہیں، یا قوم لیس بی سفاہہ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے میری قوم، نہ میں بے وقوف ہوں، نہ میں جھوٹا ہوں، نہ میں مجنون ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو میرا کام کیا ہے؟ آج ہم تبلیغ میں سنتے ہیں جو نبیوں کا کام وہ ہمارا کام، وہ کیا کام ہے؟ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ یہ تبلیغ قرآن سے نکلی کہ ابلغکم رسالات ربی، کہ انبیاء اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنے رب کے احکامات کی تبلیغ کر رہا ہوں، اپنے رب کی نبی کا، اپنے رب کا دین تم تک پہنچا رہا، اور وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ خیر خواہی ہر نبی کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اور جو کچھ اللہ کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا اس پہنچانے میں میں امین ہوں، امانت دار ہوں۔ ہر نبی کے اندر دو صفتیں کہ ہر نبی ناصح ہے، ہر نبی امین ہے، ہر نبی کے اندر خیر خواہی کا جذبہ۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سارا کا سارا خلاصہ خیر خواہی چاہو، اپنی خیر خواہی، اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی، اللہ کے حق میں خیر کا معاملہ، اللہ کے رسول کے حق میں خیر کا معاملہ، کبھی کسی کا برا نہ چاہو، ہر ایک کا بھلا چاہو، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے احکامات کو بجا ڈالو، اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لو، اس نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بھیجا اس کے مطابق زندگی گزارو۔ نبی آتے تھے، نبیوں کی دعوت چلتی ہے، بعض لوگ نبی کی دعوت کو قبول کر کے، بعض لوگ نبی کی دعوت کو قبول کر کے ایمان والے بنتے ہیں، اور بعض لوگ جب نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے کافر بنتے ہیں۔ تو اللہ کے کافروں کے لیے الگ نظام ہے، ایمان والوں کے لیے دنیا میں الگ نظام ہے۔ نظام تو صرف اللہ کا چلے گا، کسی انسان کا نہیں چلے گا، ملک والوں کا نہیں چلے گا، حکومت والوں کا نہیں چلے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتور قومیں جو آج اپنے سپر پاور طاقتور ہونے کی دعوے دار ہیں،
دنیا میں نہ ان کا نظام چلے گا، کائنات میں نظام صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، جس نے اپنے امر کے بارے میں یوں فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر، اس کا نظام، اس کا حکم اتنا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا صرف ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے نظام کو چلانے کے لیے مشوروں کی ضرورت نہیں، معاونوں کی ضرورت نہیں، وزیروں کی ضرورت نہیں کہ لا وزیر لا ولا مشیر لا ولا معین لا ولا ند لا ولا نظیر لا، کوئی اس کا ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا معاون مددگار نہیں۔ وہ جار من لا جار لا، جس کی کوئی جائے پناہ نہ ہو، اس کی جائے پناہ صرف اللہ۔ سند من لا سند لا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اس کا ٹھکانہ صرف اللہ۔ ذخر من لا ذخر لا، جس کے پاس جمع کرنے کے لیے ذخیرے کے طور پر کوئی چیز نہ ہو، اس کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ۔ وہ کنز الفقراء، فقراء کا خزانہ اللہ ہے۔ جس کی کوئی نہ سنے، اس کی سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ وہ عظیم الرجا، سارے جہاں سے امیدیں ختم ہو گئیں، لیکن اللہ وہ ہے جس سے کبھی نا امیدی نہیں، اس سے بڑی امید۔ وہ عظیم الرجا، وہ منقذ الہلکا، ہلاک شدگان کو بچانے والا اکیلا صرف اللہ۔ منجی الغرقا، ڈوبتوں کو نجات دینے والا صرف اکیلا اللہ۔ اور اس نے نجات دے کر دکھایا ہے کہ جب ہمیں پکارو گے اور ہم سے تعلق جوڑو گے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیریوں در اندھیریوں میں چلے گئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم پر غصہ کرتے ہوئے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم، اپنے قبیلے سے باہر نکلے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ سمندر میں گئے، پہلے کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے سمندر کے اندر پھینک دیا، مچھلی نے اپنے اندر لے لیا، اندھیریاں در اندھیریاں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھلا کیسے باہر آیا جا سکتا ہے؟ اتنے گہرے سمندر کی تاریکیوں سے بھلا کیسے باہر آیا جا سکتا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں بعض دفعہ تاریکیاں نظر آتی ہیں، اسلام کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، کہ اب مذہب اسلام زندہ نہیں ہو سکتا، اب دوبارہ دین زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریکیاں نہیں، یہ مایوسی نہیں، یہ وہ مذہب ہے جس مذہب کے بارے میں اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، حق دین دے کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا کے کسی انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں، یہ دنیا کے انسانوں کا بنایا ہوا طریقہ نہیں، یہ آسمانوں سے اتارا ہوا اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، جس کے بارے میں اعلان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کے اعتبار سے تمہارے لیے ایک طریقہ چنا جس کا نام اسلام ہے۔ یہ اللہ کا چنندہ مذہب، اللہ کا پسند کردہ مذہب۔ ان اللہ شرع لکم الدین، یہ دین اللہ نے تمہارے لیے مشروع کیا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ میرے اور آپ کے ذمے لگایا دین کو قائم کرو، دین کو زندہ کرو، دین کی محنت کرو۔ محنت کرنے کے میں اور آپ مکلف کہ محنت ہمارے ذمے، زندہ کرنا کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے۔ تم محنت میں کمی نہ کرو۔ اقیم الدین، یہ ساری محنت اقامت دین کی محنت ہے، ساری محنت دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔
اور محنت ہمارے ذمے، محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے کتنی انتھک محنتیں کی، کتنی کوششیں کی اور کتنا ان کو آزمایا گیا کہ دین کی محنت کرنے والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ آزماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، کیا بس ختم، صرف کلمہ پڑھنے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، وهم لا یفتنون، اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ان کو آزمایا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور تاکیداً آزمائیں گے، کبھی خوف کا حال بھیجیں گے، کبھی بھوک کا حال بھیجیں گے۔ غور کرتے جانا قرآن کی آیت پر، کبھی بھوک کا حال، کبھی خوف کا حال، کبھی مال کم، کبھی نفع کم، کبھی چیزیں کم، یہ سارے حالات ایمان والوں پر آئیں گے، آزمائش کے طور پر آئیں گے، لیکن اس موقع پر جو جم جائے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جمنے والوں کو، جمنا کیا ہے کہ کیسا بھی حال ہو اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کیسا بھی حال ہو اللہ کی ذات سے نا امیدی نہ ہو، کیسا بھی حال ہو دین کی محنت میں کمی نہ آئے، کیسا بھی حال ہو تبلیغ کے تقاضوں میں کمی نہ آئے، کیسا ہی حال ہو، اچھا حال یا برا حال۔ آج ہم ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ساتھی فلاں جڑ نہیں رہا، تبلیغ میں آ نہیں رہا، جی اس کے حالات خراب ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں میرے ذرا پھنسا ہوا ہوں، ذرا سے حالات اچھے ہو جائیں گے پھر جڑوں گا، حالانکہ وہ حالات تو آئے ہی آزمائش کے لیے تھے کہ اس میں جمنا ہے یا نہیں، اس میں استقامت ہے یا نہیں۔ استقامت کیا ہے کہ ہر حال میں دین پر اور دین کے احکامات پر اور دین کے تقاضوں پر جمے رہنا، اس کا نام استقامت ہے۔ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جب اللہ کو رب مانا تو گھبرانا کیوں؟ جب اللہ کو رب مانا تو ڈرنا کیوں؟ جب رب اللہ ہے تو اس پر اعتماد کیوں نہیں؟ جب رب اللہ ہے تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں؟ جب رب اللہ ہے تو اس کے آگے رونا کیوں نہیں؟ جب رب اللہ ہے تو اس کے آگے گڑ گڑانا کیوں نہیں؟ جب رب اللہ ہے تو اس کے آگے لمبے لمبے سجدے کیوں نہیں؟ جب رب اللہ ہے تو اس کو راضی کرنے کا جذبہ کیوں نہیں؟ جب رب اللہ ہے تو اس کے دین پر عمل کرنا کیوں نہیں؟ جب رب اللہ ہے تو اس کے خاطر اپنے آپ کو تھکانا کیوں نہیں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تمہارا عزم پختہ، ارادہ پختہ، تو بھروسہ اللہ پر، اعتماد اللہ پر، کہ کاموں کا بنانے والا صرف اللہ، بگڑی کا بنانے والا صرف اللہ، ضرورتوں کا پورا کرنے والا صرف اللہ۔ جبھی اس نے قرآن میں سوال کیا اور شکوے کے انداز میں سوال کیا کہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، ذرا بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ پوچھتا ہے اللہ مجھ سے اور آپ سے، سوال ہے اللہ کا ساری امت سے، ساری مخلوق سے سوال ہے، سارے کلمہ پڑھنے والوں سے سوال ہے، مجھ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ اللہ قرآن میں پوچھتا ہے جو تمہیں آسمان سے بھی روزی پہنچاتا ہے، جو تمہیں زمین سے بھی روزی پہنچاتا ہے۔ دنیا والوں کا نظام زمین کی حد تک محدود، آسمانوں تک کسی کا نظام نہیں چلتا۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے بھی روزی برساتا ہے، جو زمین سے بھی روزی دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا، وہ یکتا، وہ تنہا۔ اللہ کا سوال ہے آگے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، نظام بھی اس کا، امر بھی اس کا، بادشاہت بھی اس کی، روزیوں کا نظام بھی اس کے ہاتھ میں، عزت ذلت کا نظام بھی اس کے ہاتھ میں، تو اللہ کو چھوڑ کے کدھر جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکے جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدھر بہکے جا رہے ہو؟ کدھر سے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو؟ یا ایھا الانسان
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ اے انسان یہ تو بتلا آج وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا؟ کون سی ایسی چیز جس نے آج ہم سے فجر کی نماز کے سجدے چھڑوا دی ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آج ہم سے تہجد کے سجدے چھڑوا دیے؟ وہ اللہ کو پکار رہا، بلا رہا اپنی طرف کہ آؤ میری طرف آؤ، اپنی نیند چھوڑو، اپنا آرام چھوڑو، اپنی راحت چھوڑو کہ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، وہ اللہ کے عہد میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کی روزیوں کا نظام اللہ کے پاس، اس کی حفاظت کا نظام اللہ کے پاس۔ جو فجر پڑھ کے نماز پڑھ کے صبح کرتا ہے اس کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ پاکیزہ، عمدہ، اصبح طیبا نشیط النفس، اس کی صبح پاکیزہ، عمدہ، اور اس حیات طیبہ کا وعدہ ہے۔ یہ حیات طیبہ سکھلائی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ دو چیزیں اختیار کر لو، اور یہ تبلیغ کی محنت بھی انہی دو چیزوں کی محنت، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل۔ ایمان کا مطلب اللہ کی ذات عالی پر کامل درجے کا ایمان، آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ویسے ایمان لایا جیسے اللہ ہے، بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اس کے تمام ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِ، میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا۔ زندگی عمل سے مزین ہو، عمل کا اہتمام۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ کہ جو مرد یا عورت ایمان اور عمل والی زندگی گزارے گا، اللہ کہتا ہے میں ضرور قسم کھا کے اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی حیات طیبہ بنا دوں گا۔ طیب کا ترجمہ پاکیزہ، طیب کا ترجمہ عمدہ، طیب کا ترجمہ اچھی اور بہترین، یہ سارے طیب کے ترجمے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، پاکیزہ اور عمدہ اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن بھول کہاں لگی کہ وہ سب کچھ ہم نے مال میں، چیزوں میں، عہدوں میں، دولت میں، منصب میں اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں ہم نے تلاش، جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل پر حیات طیبہ، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، استغفار کرو، زندگی میں استغفار کی کثرت، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا جب تک آخری سانس، کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی سانس حلق میں اٹک کر غرغرے کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس وقت ہم سب کو اپنی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیریوں میں چلے گئے، فنادی فی الظلمات، انہوں نے اندھیریوں میں کیا پکارا؟ کس کو پکارا؟ ایک اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حالات خراب ہوں تمام مراکز کو یہ پیغام بھجوایا کرتے تھے کہ ہر گھر میں، گھر کا ہر فرد کم از کم 300 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا استغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ نے کیا خوشخبری سنائی کہ اس کے پڑھنے پر اور ہمیں پکارنے پر ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی، ہر غم سے انہیں نجات دے دی۔ آپ علیہ السلام کی صبح شام کی دعاؤں میں سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ ہر غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں،
ہر تکلیف سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ہر ایسی چیز جو میرے دل کو غمزدہ کر دے میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا اور یہ فضیلت صرف یونس علیہ السلام کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ آگے قرآن نہیں پڑھتے کہ اللہ نے اگلا جملہ کیا کہا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک یونس کی طرح، یونس علیہ السلام کے الفاظ سے جو ہمیں اسی طرح پکارتا رہے گا ہم اسے اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف یہ نجات کا وعدہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، کذالک یونس علیہ السلام کی طرز پر دل کی عطا گہرائیوں سے دل میں پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفار کرنا، اور بقول حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ سب سے زیادہ استغفار کس بات پر کہ آج تک ہم نے حضور علیہ السلام والے کام کو نہ اپنا کام بنایا اور نہ اس کو کام سمجھا۔ وہ فرماتے تھے جوتی گاڑنے والا موچی جوتی گاڑنے کو اپنا کام سمجھتا ہے، جھاڑو دینے والا جھاڑو دینے والے کو اپنا جھاڑو دینے کو اپنا کام سمجھتا ہے اور روزانہ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی نبھاتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا نبی والے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتا۔ ہم سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے نبی والے کام کے ذمہ دار، ساری انسانیت کی فکر کرنا کہ ساری انسانیت کس طرح جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، یہ ہمارے ذمے، اس کے لیے ایمان پر محنت، اللہ کی ذات عالی پر یقین کامل ہو۔ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت کے اول طبقے کی اصلاح جس سے ہوئی آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی، اور اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک یقین اللہ کی ذات عالی پر کامل، اور دوسرا دنیا کی بے رغبتی کے ساتھ آخرت کی فکر۔ ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، اس جملے کو بار بار بولنا پڑے گا، آخرت کو بار بار دہرانا پڑے گا۔ آج ہم دنیا کے مسائل سے بہت پریشان اس لیے کہ آخرت کو بھلا دیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، جبکہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے پہلے دنیا میں جو نظام بیان کیا، پہلے میں وہ عرض کر دوں، کافروں کے لیے دنیا میں جو نظام بیان کیا، کیا فرمایا؟ ما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ہم نے دنیا میں نبی بھیجے، بستیوں میں نبی بھیجے، نبیوں کی دعوت چلتی تھی، بعض لوگ بات مان لیتے تھے، جو لوگ بات نہیں مانتے تھے، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، یا قبول تو کر لیا لیکن اطاعت نہیں کی، تو اللہ کا دوسرا نظام کیا چلتا ہے کہ ہم بستی والوں کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں، تنگیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں، بأسا ان پر قحط آ جاتا ہے، ان کا مال کم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہم مبتلا کرتے ہیں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ بستی والے اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، آہوزاری کریں، تضرع کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں، اپنے روٹھے رب کو منائیں، اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ سے استغفار کریں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاہٹ کی کیفیت کے ساتھ، تڑپنے کی کیفیت کے ساتھ، ایسے تڑپو جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے لمبے لمبے سجدے، اور ان سجدوں میں امت کے لیے دعائیں، اور جن دعاؤں میں یہ دعا کہ اللہ میری امت کو قحط کے عذاب میں ہلاک نہ کرنا، میری امت کو اکٹھے عذاب میں ہلاک نہ کرنا۔ آج نبی کی ان خلوت کی لمبی دعائیں اور لمبے سجدے اور نبی کے آنسو بہانے کے نتیجے میں آج یہ امت زندہ ہے، آج میں اور آپ زندہ ہیں کہ بدر کی رات میں پوری رات آپ کا اپنے خیمے میں گڑ گڑانا اور تڑپنا، اور کبھی سجدے میں اور کبھی سجدے سے اٹھ کر اس طرح کہ آپ کی چادر مبارک کندھے تک سے نیچے گر
گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر پہرا دے رہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اندر آ کے دیکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان کہی اور اب حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا، اندر آ کر آپ کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب تو بس کیجئے، اب تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر ہی لیا۔ کیا پکار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو جب بأسا اور ضرا پچھلی امتوں کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں کہا کہ مستہم البأسا والضرا، کہ پچھلی امتوں کو بھی تنگیاں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، قحط سالیاں پہنچی، وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، زلزلوا، زلزلہ آ گیا ان کے اندر علاقوں میں زلزلہ آ جائے کس طرح علاقے تہس نہس، اللہ کہتا ہے ایسے حالات بھی پچھلی امتوں پر آئے کہ اندر پورا زلزلے کی کیفیت جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ نوبت پہنچی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے یہ کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، غور سے سنو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، بے شک یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ نا امیدی نہیں، نا امیدی والا ماحول نہ بنائیے، سب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، سب کی پیشانی اللہ کے در پہ جھکانا، سب کا تعلق اللہ سے جوڑنا، سب کو توبہ اور استغفار پر لگانا، سب کو رونے دھونے پر لگانا، اور دعوت کے ماحول کے ذریعے سے اور گشتوں کے ذریعے سے سب کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے کر آنا اور سب کی پیشانی اللہ کے در پہ جھکانا۔ دیکھو اللہ کی مدد آسمانوں سے کیسے اترتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر اللہ کا احسان ہوا۔ کب؟ اذ جاءتکم جنود، چاروں طرف سے لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اللہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کا منظر قرآن میں بیان کر رہا، چاروں طرف سے کافر حملہ کرنے کے لیے اس جذبے کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، ایک بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ احزاب سارے گروہ جمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے میرا نظام چلا، میرا نظام چلا، میرا نظام چلا۔ میں نے اپنا نظام کیا چلایا؟ ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ایک سخت سردی میں تیز اور تند ہوا کو بھیج کر ان لشکروں کے خیمے اکھڑوا دیے، ان کے دیگوں کی دیگیں اکھڑوا دیے۔ وجنودا لم تروها، ہم نے ان لشکروں کو بھیجا جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ آج اللہ کے اس نظام کی بات گشت ہم مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو گئی کہ اللہ کا نظام ہے، وہ ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ کافروں کو کیسے عبرتناک شکست سے دوچار کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، وہ لشکر تمہارے اوپر سے آئے، تمہارے نیچے سے آئے۔ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ان لشکروں کی تلواروں کی چمک دیکھ کر تمہاری آنکھیں چکا چوند ہو گئی، تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ بلغت القلوب الحناجر، خوف کے مارے تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں مختلف بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں کہ جب ہمارا ایمان اللہ پر، تو آج اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی؟ اتنے سخت حالات آئے ہیں، نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اتنے سخت حالات کہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی کہ دشمن حملہ نہ کر دے، ان کے مقابلے کا سامان نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر خندق کھودی جا رہی، خندق کھودتے کھودتے صحابہ بے ہوش ہو کے بھوک کے مارے نیچے گر رہے، یہاں تک کہ صحابہ آئے آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اور اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، یا رسول اللہ بھوک اور خوف اور سردی تینوں چیزیں جمع ہو کر خوف کا اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں،
اور اپنے سہارے کے لیے پیٹ پر پتھر تک باندھے ہیں۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ وجہ کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے۔ آقا بھی بھوکے ہیں، صحابہ بھی بھوکے ہیں، خندق کھودی جا رہی، کافروں کا حملہ ہے، کافروں کا خوف ہے۔ اللہ قرآن میں اس منظر کو بیان کر رہا، هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ باقی لوگوں کے بارے میں صرف زلزلو کہا، یہاں صحابہ کے لیے کیا تھا؟ شدید کا لفظ۔ وہاں ایمان والوں کو آزمایا گیا، وہاں ایمان والوں کو آزمایا گیا، کون جمتا ہے اور کون آج نبی کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ساتھ چھوڑنے جانے والے منافق کہلائے، جو اگلی آیت میں اللہ نے جن کو بیان کیا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور اس وقت کے منافق اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، جن کا اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر نہیں تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا وہ دھوکہ ہے، نعوذ باللہ وہ فراڈ ہے، کوئی اللہ کی مدد نہیں آنی، کوئی نصرت نہیں آنی، چلو واپس چلو۔ فرجعوا کی آواز لگا دی، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ۔ ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت لے رہا تھا، یہ بہانے بنا کر کہ اے نبی ہمارے گھر عورتیں اکیلی ہیں، کافر کہیں ہمارے گھروں کی عورتوں پہ حملہ نہ کر دیں، ہمیں آپ واپس جانے کی اجازت دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ہی بعورہ، ان کے گھر کوئی اکیلے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ بہانے بنا کر بھاگنا چاہتے تھے۔ خندق کھودتے کھودتے بڑی چٹان آ گئی، صحابہ سے خود نہیں رہی، چٹان ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو رہی۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ بھوک کے مارے 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے، آپ نے فرمایا لاؤ کدال مجھے دو۔ کدال آپ نے ہاتھ میں لی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ آیت پڑھ کر کدال ماری ہے، کدال ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اس کے اندر سے نور نکلا۔ آپ نے فرمایا مجھے ہرمزان کے علاقے فتح ہوتے ہوئے دکھائے گئے۔ دوسری کدال ماری، اس کے اندر سے نور نکلا۔ آپ نے فرمایا مجھے کسرا کے محلات فتح ہوتے ہوئے دکھائے گئے۔ تیسری کدال ماری، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ کیا ترجمہ آیت کا؟ کہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کے کلمات ہر اعتبار سے پورے، ان سے زیادہ سچا کلمہ کوئی نہیں، تیرے رب سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا وعدہ ہے میں مدد کروں گا ایمان والوں کی، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، ساری دنیا والے مل کر تمہاری مدد پہ آئیں، تمہاری بھوک دور نہیں کر سکتے، ساری دنیا والے مل کر اپنے مال و دولت کے انبار بہا دیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کا بھروسہ صرف اللہ پر۔ منافقین مذاق اڑا رہے کہ اپنا بھوک کا عالم تو یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے اور خواب دیکھ رہے قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہونے کے، کیوں؟ کیونکہ ایمان والوں کا بھروسہ اللہ پر، ان کا وعدہ اللہ کے وعدوں پر کامل درجے کا یقین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیوی سے نبی کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی، گھر میں کچھ ہے تو نبی کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ بکری کا بچہ ذبح ہوتا ہے، چند آٹے کی جو پیسے جاتے ہیں، چند جو پیسی جاتی ہے، جو کے دانے، 8 10 15 13 آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ حضرت جابر نبی علیہ السلام کے کان میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے کھانا آپ کے ساتھ 8 10 15 13 آدمیوں کا تیار ہے۔ میرے آقا کا چہرہ خوشی سے مسکرا جاتا ہے اور آپ کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اور نور کی بارش ٹپکنے لگتی ہے، اور آپ علیہ السلام پورے خندق والوں میں اعلان کرتے 1400 کے لشکر میں، چلو خندق والو ہلموا الی غداء جابر، جابر نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا نہیں جاتا کہ میرے پاس تو صرف 13 14 آدمیوں کا انتظام، یہاں تو پورے 1400 آدمی آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر جب تک میں نہ آ جاؤں
ہانڈی کا ڈھکنا نہ ہٹانا، میں خود کھانا تقسیم کروں گا۔ آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے 10 آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ آپ اپنے ہاتھ سے روٹی دے رہے، سالن تقسیم کر رہے، 1400 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، کھانا اسی طرح برقرار۔ آپ نے فرمایا لو جابر تمہیں تمہارا کھانا مبارک، ہمیں تو ہمارے اللہ نے کھانا کھلا دیا۔ یہ میرے رب کا وہ نظام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کے لیے الگ نظام کیا بیان کیا۔ پہلے کافروں کا نظام کہ جب قحط میں نے مبتلا کرتا ہوں، ان کو چاہیے اللہ کے آگے روئیں، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ نے شکوہ کیا کہ جب ہمارے عذاب کی شکلیں، ہماری پکڑ کی شکلیں آئیں، یہ روئے دھوئے کیوں نہیں، یہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے کیوں نہیں۔ ان کو چاہیے تھا توبہ کرتے، استغفار کرتے، میں ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا، لیکن ہوا کیا، گناہ کر کر کے دل سخت ہو، ولیکن قست قلوبہم، دل سخت ہو گئے کہ رونا نہیں آیا، دل سخت ہو گئے کہ نمازوں کی توفیق نہ ملی، دل سخت ہو گئے کہ گناہ کرنا آسان، نیکی کرنا مشکل ہو گیا۔ زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، شیطان نے ان کی بدعملیوں کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب نصیحت کے سارے سامانوں کو انہوں نے بھلا دیا، دعوت والوں کی دعوت بھی پہنچی، تبلیغ والوں کی تبلیغ بھی پہنچی، علماء کا وعظ بھی پہنچا، اور حالات اور واقعات اور حوادثات سے بھی ہم نے انہیں سمجھایا، لیکن جب انہوں نے نصیحت کے سارے سامانوں کو بھلا دیا تو ہم نے کیا کیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے دنیا کی ساری چیزوں کے دروازے ان پر کھول دیے، خوب دنیا ان کو دے دی۔ آج جس کافروں کی دنیا کو دیکھ کر ہم مسلمان رال نہ ٹپکائیں، ہم ان کی دنیا کی چیزوں سے مرعوب اور متاثر نہ ہوں، کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی جی کافروں کا شہروں میں ادھر سے ادھر جانا اور دنیا کے ساز و سامان کا ان کے پاس ہونا اور تجارت کی بڑی بڑی نقشوں کا ان کے پاس ہونا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ یہ دنیا کا چند روزہ سامان ہم نے ان کو دیا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ بچائے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب خوب دنیا ہم ان کو دے دیتے ہیں اور وہ اپنی دنیا پر اکڑنے لگتے ہیں، یہ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، جب وہ اپنی دنیا پر اکڑنے لگتے ہیں ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ظالموں کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں اور وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو نظام ہے کافروں کا۔ ایمان والوں کے لیے کیا نظام، ہمارے اور آپ کے لیے کیا نظام؟ ہم نے اس نظام کے تحت آنا ہے اور سب کو اس نظام کے تحت لانا ہے اور اس نظام کو سمجھنا ہے اور اس نظام کے تذکرے کرنے ہیں۔ وہ کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو بستی والے، جو علاقے والے، جو ملک والے، جو قوم قبیلے والے دو کام کر لیں، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ایمان پر محنت کرنی ہے، تقوی دو چیزوں کا خلاصہ، ہر عمل کو پورا کرنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تقوی دو چیزوں کا خلاصہ، کوئی فرائض واجبات سنتوں میں سے کوئی چیز ہم سے چھوٹے نہ اور کوئی گناہ ہم سے ہو نہ، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام تقوی۔ ہر فرض، 5 وقت کی نماز ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے۔ ایمان کے بعد پہلا بنیادی حکم نماز کا، تبلیغ کی محنت میں پہلی محنت سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جن کو ہم روئے زمین میں ذرا سی بادشاہت قدرت دے دیں، ان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، نماز کو زندہ کریں، کہ فجر کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوئی ہو، ایسی محنت کہ پورے محلے میں کوئی ایسا بالغ مرد نہ ہو جو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ یہ تبلیغ کی محنت کا پہلا عنوان، سارے خروج کا عنوان، سب کو نمازی بنائیں، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا، کہ نمازیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرنا،
دین کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم کرنا، یہ تقوی کا خلاصہ۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار۔ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے۔ تو اللہ کا نظام کہ جو بستی والے ایمان اور تقوی، ہم ان پر آسمانوں کی بھی برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور زمین کی بھی برکات کھول دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی بابرکت ذات کے بابرکت نظام کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ کی ذات بابرکت، تبارک اللہ رب العالمین، اس کا نام بابرکت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اتنا بابرکت نام جس چیز پر لو وہ چیز بابرکت ہو جائے گی۔ کھانے پر لو کھانا برکت والا، گھر پر لو گھر برکت والا، کاروبار کی پر لو کاروبار برکت والا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کی ذات برکت والی، اس کا نام برکت والا، اور اس کا نظام بھی ایمان والوں کے لیے برکت والا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وہاں پر بھی کافروں کے لیے فتحنا بولا کہ ہم ان کے لیے کھولتے ہیں، لیکن ان کے لیے دنیا کی فراوانی کھلتی ہے، اور ہمارے لیے اللہ برکات کے دروازے کھولتا ہے۔ تو ایمان اور تقوی اور عمل پر اللہ دنیا میں برکتیں دے گا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ اس لیے جنت کے خوب تذکرے، جس جنت کی اللہ نے یوں ترغیب دی، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور ایک جگہ فرمایا اعدت للمتقین کہ دوڑو دوڑو اور ایک دوسرے سے دوڑنے میں آگے بڑھو اور آگے بڑھ جاؤ اور مقابلے کرو ان اعمال کے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں، جو جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی کہ میرا اور آپ کا ٹھکانہ، ایمان والوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ اس لیے آخرت کے تذکرے، آخرت کے مذاکرے، آخرت کا استحضار، جنت کا شوق، جنت کی فکر، جہنم کا خوف، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ایمان اور عمل والے تقاضوں پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے لیے ایسی فضا بنانا، ایسا ماحول بنانا، ایسی محنت کرنا کہ سب پورے معاشرے میں ایمان کی فضا ہو، عمل کی فضا ہو۔ اس دعوت کی محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ہر ایک انسان اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذمہ دار سمجھے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمے نبوت والی محنت ہے، ہدایت والی محنت ہے، پوری دنیا میں انشاءاللہ جانا ہے، اس کلمے کی محنت کو لے کر جانا ہے اور اللہ کے اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اللہ اس کو سارے دینوں پر غالب کرے۔ یہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا انشاءاللہ، لیکن نبوت والی محنت کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنایا، اور محنت انسانوں نے کرنی ہے، محنت میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اس کے لیے اپنے عزائم، اپنے جذبات، اپنے ارادے، دنیا کے تقاضوں کو مؤخر کر کے دین کے تقاضوں کو مقدم کرنا، دعوت کے تقاضوں کو مقدم کرنا، ساری دنیا میں جانے کی انشاءاللہ نیت کریں کہ 7 مہینے کی جماعتیں بنانا، سال کی جماعتیں بنانا، جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے لگا لے، اور اس کے بعد روزانہ کی محنت، ہر ساتھی 5 اعمال میں جڑنے والا ہو، ہر ساتھیوں کے گھر میں، ہر ساتھی کے گھر میں دعوت کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا، سب اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، پھر تشکیل ہوگی، اس میں نقد اپنے نام لکھوائیں اور نقد اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کریں اور سارے تقاضوں پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔